اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 33 ہے یہ۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اچھا، ان اللہ اصطفى، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، عمران کے خاندان کو، تمام جہان والوں پر۔ ذریتم بعضها من بعض، وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی نسلیں ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ کیونکہ گفتگو جو ہو رہی تھی وہ عیسائیوں سے ہو رہی تھی، جو یمن کے علاقے نجران کا وفد آیا تھا حضور علیہ السلام کے پاس۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے یا عبادت کے لائق ہونے پر انہوں نے اپنا دعویٰ کیا اور اس کے دلائل دیے تھے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اور وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ کیونکہ قرآن میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلمتہ یا روح منہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ بھی عبادت کے مستحق ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ہم نے دیے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لاتے رہے ہیں اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات دیتے رہے ہیں۔ تو معجزات کیونکہ نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہوتے ہیں، ان معجزات کی وجہ سے کوئی نبی بھی وہ خدا نہیں بن جاتا، عبادت کا مستحق نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نبیوں کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ ان کو عیسائی بھی ان انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو مانتے تھے۔ تو اللہ فرمائے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو چنا ہے اور نوح کو۔ تو آدم علیہ السلام کیونکہ سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ ہوا۔ اور ان کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا کیونکہ نوح علیہ السلام جو تھے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور طوفان نوح کے بعد جتنی نسل انسانی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے آگے چلی ہے، تو ان کا بھی تذکرہ ہوا۔ اور آل ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، تو ان سے مراد ان کی اولاد ہے، حضرت اسماعیل ہے، حضرت اسحاق ہیں، اور پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب ہیں، پھر ان کی اولادیں ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت یعقوب سے چلا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا اسرائیل، تو انہی سے چلا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں وہ بھی آ گئے۔ وہ آل عمران، اور حضرت عمران کا خاندان، ان کو اللہ نے چنا ہے تمام جہان والوں پر۔ تو عمران کا خاندان جو ہے، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے، حضرت مریم کے والد۔ اگلی آیت میں انہی کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو ان کے خاندان کو اللہ نے، حضرت عمران جو ہے نا، یہ حضرت مریم کے والد ہیں، اچھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہو گئے کیونکہ حضرت عیسیٰ جو ہے حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ تو ان کے خاندان کو بھی اللہ نے چنا ہے، تو ان کا بھی ذکر مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ کوئی عجیب اور اچنبے کی بات نہیں ہے کہ تم ان کے نبی ہونے کی وجہ سے ان کو خدا مان لو، ایسا نہیں ہے۔ ان سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایسی نسلیں ہیں جن کے افراد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی جن نسلوں کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ نسلیں جو ہے توحید میں اور نیکی میں، اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں سنتا بھی ہے اور لوگوں کے حال سے پوری طرح باخبر بھی ہے، تو جب ان کے لوگ پھر دعائیں سن کر ان کو قبول بھی کر دیتا ہے۔ آگے تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پیچھے ہو گیا جی، ایک منٹ، یہ صفحہ پیچھے چلا گیا جی۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَتْ امرأۃ عمران، اور جب کہا
عمران کی بیوی نے، ربی انی نظر تو، اے میرے رب میں نے نظر مان لی ہے آپ کے لیے، لکا آپ کے لیے، ما فی بطنی محررن، اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے اس کی میں نے آپ کے لیے نظر مان لی، محررن اس کو دنیا کے ہر کام سے آزاد کر کے آپ کے لیے وقف کروں گی، فتقبل منی اس کو میری طرف سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا تو ہی جاننے والا ہے۔ یہ حضرت مریم کی والدہ عمران کی بھی، عمران کی کہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے، اور ان کی بیوی جو تھیں حضرت مریم کی والدہ، ان کا نام تھا حنہ۔ تو حضرت عمران جو تھے ان کے خاوند، حنہ کے خاوند عمران، یہ بیت المقدس کے امام تھے، تو بیت المقدس کے امام تھے، تو اب یہ جب یعنی ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، تو پہلی دفعہ جب یہ پیگنٹ ہوئی حنہ، تو انہوں نے نظر مانی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں اللہ نے مجھے جو بچہ دیا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ تو ظاہر ہے کہ اب ان کے ذہن میں یہی تھا کہ بیٹا ہوگا تو میں بیٹے کو جو ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، انہوں نے یہ دعا، اور ظاہر ہے کہ بیٹا خدمت کر سکتا ہے، بیٹی تو خدمت نہیں کر سکتی، تو انہوں نے یہ نظر مان لی۔ اور اس زمانے میں یہ نظر ماننا جائز بھی تھا کہ کوئی آدمی اس طرح کی نظر مان لے کہ میں اپنی اولاد کو دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گا، مسجد کا امام بنا دوں گا، یا جو ہے اسی طرح اس کو دنیا کا کوئی کام اس سے نہیں لینا، میں نے اس کو دین ہی کے لیے وقف کر دینا ہے۔ تو یہ اس زمانے میں نظر تھی، مانی جا سکتی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا، انہیں کی شریعت چل رہی تھی، اس لیے حضرت مریم کی والدہ حنہ نے یہ نظر مان لی۔ لیکن امت محمدیہ کی شریعت میں اس طرح کی نظر ماننا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد کی اخلاقی تربیت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ والدین کے فرائض میں سے ہے، تو وہ اس طرح کی نظر نہیں مان سکتے کہ اب جو بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کو جا کے مسجد میں چھوڑ آئیں گے، بس ادھر ہی رہے، ادھر ہی خدمت کرے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں ہو سکتا تھا، یہ ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے یہ دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو آگے تذکرہ کہ فلما وضعتہ، بس جب انہوں نے اس کو جنم دیا، وہ بچی پیدا ہوگی، تو وہ بچی تھی، قال ربی انی وضعتها انثی، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میں نے تو اس کو بچی جنم دیا ہے، تو یعنی وہ ان کو حسرت ہوئی کہ یہ تو بچی ہو گئی ہے، تو اب میں جو ہے نا وہ کیا کروں گی، بچی تو بیت المقدس کی خدمت تو کر نہیں سکتی، تو ان کو اس پر افسوس ہوا کہ یہ یعنی یہ میری جو چاہت تھی اس کے مطابق یہ نہیں ہوا۔ تو اب ان کے لیے دو مسئلے ہو گئے، ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، تو نظر مانی تھی بچے کی، بچہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اور بچہ ہی کر سکتا ہے، مرد خدمت کر سکتے ہیں، تو عورت تو نہیں کر سکتی، تو ایک پریشانی یہ ہوگی، اور دوسری یہ کہ نظر مان لی تو اس کو پورا بھی کرنا ہے، تو اس کو اگر میں بیت المقدس میں جا کے چھوڑوں گی تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، یہ دو مسئلے ان کے لیے پیدا ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ربی انی وضعتها انثی، اے میرے رب میں نے اس کو بچی جن دی ہے۔ آگے اللہ فرمائے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ اس نے جنا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ بچی پیدا ہوئی ہے، وہ اللہ کو خبر نہیں دے رہی تھی، بلکہ اپنے ایک حسرت کا اظہار کر رہی تھی کہ میں نے تو نظر مانی تھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے، کہ وہ بچہ ہونا چاہیے تھا، بچی ہوگی تو یہ کیسے خدمت کرے گی، تو اس لیے اپنی ایک حسرت کا اظہار کیا انہوں نے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ آگے بیچ میں پھر حضرت مریم کا جملہ، ان کی والدہ حنہ کا جملہ ہے کہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی جتنی خدمت لڑکا کر سکتا ہے، لڑکی تو یہ اتنی خدمت بیت المقدس کی نہیں کرے گی، تو یہ کیا ہوگا پھر۔ آگے فرمایا انی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اے اللہ میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے، وَذُرِّيَّتَهَا، اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ اچھا، اس سے ایک معلوم ہوا کہ ماں بھی جو ہے نا اپنی اولاد کی دیکھ بھال، اس کی تعلیم و تربیت کی
کا اختیار ماں کو بھی ہوتا ہے، ماں بھی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بچے کا اگر نام رکھنا ہو تو ماں بھی جو ہے وہ بچے کا نام رکھ سکتی ہے، اگر باپ نے ابھی تک نہیں کو بتایا تو ماں بھی رکھ سکتی، جیسے آج کل ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتے ہیں، اکثر مائیں جو ہے وہ نام رکھتی ہیں تو ماں بھی رکھ سکتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا انی سمجھ تو مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اور پھر دعا بھی مانگ لی، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک تو آدمی کو اولاد کے لیے دعا مانگنا یہ بھی چاہیے، دعا مانگ سکتا ہے آدمی، بڑے سے بڑا آگے آگے آ رہا ہے، حضرت زکریا کا واقعہ بھی آ رہا ہے، انہوں نے بھی دعا مانگی ہے، اور دعا بھی پھر نیک اولاد کے لیے مانگنی چاہیے۔ اور پھر جب پیدا ہو جائے تو بچے اولاد، تو ان کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور تو پھر انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ تو ویسے تو یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو ضرور چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، اسی وجہ سے بچہ روتا بھی ہے پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کو ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، شیطان نے ان کو ٹچ نہیں کیا جب حضرت مریم پیدا ہوئی یا ان کے بعد حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، تو ان دونوں کو شیطان کے ٹچ کرنے سے، چھونے سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ آگے اللہ فرماتا فتقبلها ربها بقبول حسن، پھر اللہ نے قبول کر لیا اس بچی کو، ربها اس کے رب نے، بقبول حسن، اور اچھی طرح قبول کرنا، اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے انبتها، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھے انداز میں بڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اس کو زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ اچھا، ایک تو یہ کہ عام بچوں کی بنسبت وہ ان کا جسم بھی بہت جلدی جلدی بڑھتا تھا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہو کہ جب بچی پیدا ہوگی، اب اس کو انہوں نے، حضرت حنا مریم کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنا تھا، تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو اب بیت المقدس کے اندر اس کے وہاں مجاور رہتے تھے، جو اس کی وہاں رہتے تھے، خادم تھے، عبادت کرتے تھے، بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے۔ تو کیونکہ یہ بچی، اس کے والد عمران جو تھے وہ تو اس کے امام تھے بیت المقدس کے، تو اب جتنے مجاور تھے جب ان سے جا کے بات کی تو ان میں سے ہر ایک تیار ہو گیا کہ اس بچی کو ہم سنبھالیں گے، اور اس کو ایک اچھی، یعنی اپنے لیے باعث اجر اور خدمت سمجھتے تھے کہ یہ امام صاحب کی بچی ہوگی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہے تو ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو انہی میں حضرت زکریا بھی تھے جو وہاں بیت المقدس میں رہتے تھے، اور یہ جو حضرت زکریا تھے یہ حضرت حنا کے بہنوئی تھے۔ حضرت حنا کی ہمشیرہ تھی، علیشہ اس کا نام تھا، عین لام یا شین الف، علیشہ، اس کے خاوند تھے حضرت زکریا۔ تو اس طرح زکریا جو ہو گئے حضرت مریم کے خالو ہو گئے، تو اس لیے یہ زیادہ حقدار تھے ان کی خدمت کرنے کے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے، تو انہوں نے کہا میں کروں گا اس کی دیکھ بھال۔ لیکن جو دوسرے مجاور تھے وہاں، ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا، جو دوسرے مجاور تھے وہاں بیت المقدس کے، انہوں نے وہ حضرت زکریا کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کہا نہیں ہم خدمت کریں گے۔ پھر اس کا تذکرہ آگے سورہ مریم میں چل کے آتا ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم اپنے قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی کی یہ شکل ہوئی کہ تم دریا کے اندر اپنے قلم ڈالو، دریا کے بہاؤ کی طرف ڈالو، جدھر دریا جا رہا ہے بس تم قلم ڈالو، تو اور قلموں کے اوپر اپنے نام لکھو، جس کا قلم الٹے یعنی پانی کے اپوزٹ سائڈ میں، پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں جس کا قلم چلے گا تو وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ تو سب نے قلم ڈالے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ پانی کے الٹی طرف، پانی نیچے جا رہا ہے تو وہ قلم الٹی طرف جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گیا، کہ اس لیے قرآن کا نکل آیا، تو انہوں نے پھر حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کے پاس آ گئی۔ اب جب حضرت زکریا کے پاس آئی تو حضرت زکریا جو تھے انہوں نے حضرت مریم کے لیے، جب وہ کافی جلدی جلدی بڑی ہو رہی تھی، بڑی ہو گئی، ان کے لیے وہاں گھر بنا دیا، کمرہ بنا دیا، اور خود کہیں چلے جاتے تھے، باہر جاتے وہ کمرے میں رہتی تھی، اور وہاں جو ہے وہ اپنی عبادت وغیرہ کرتی رہتی تھی۔ تو اس کا تذکرہ ہے
کہ कुल्लमा अब हजरत जकरिया जब कभी बाहर से आते, कुल्लमा दखला अलैहा जकरिया अल महराब, जब भी दाखिल होते उनके पास हजरत जकरिया महराब में, महराब से मुराद है उनकी इबादत का कमरा, वहां आते, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, उनके पास वो रोजी पाते, रिज़्क़ पाते। काला, तो हजरत जकरिया कहते, या मरियम, ए मरियम, अन्ना लकी हादा, ये तुम्हारे पास ये रिज़्क़ कहाँ से आया? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, उन्होंने कहा कि वो अल्लाह ताला के पास से आया है। इन अल्लाह यर्ज़ुकु मन यशा बगैर हिसाब, बेशक अल्लाह ताला रोजी देता है जिसको चाहता है बगैर हिसाब के। तो रिवायात में आता है कि ये हजरत जकरिया जो है, जब वो बच्चे छोटी थी हजरत मरियम, तो हजरत जकरिया ने इनके लिए एक आजकल की हम कहें तो एक नर्स, एक औरत भी मुकर्रर कर दी थी, जो बचपन में इनको दूध भी पिलाती थी और फिर इनकी देखभाल भी करती। बाद में ये बड़ी हो गई और इबादत वगैरह करने लगी, तो उस वक्त जो है जब हजरत जकरिया बाहर से आए, उन्होंने देखा कि उसके पास फल है, और वो फल बाद रिवायात के अंदर आता है अंगूर है, और उस वक्त अंगूर का मौसम नहीं है, तो कहीं भी उस इलाके में मौसम नहीं है, तो बगैर मौसम के फल है वहाँ। यानी सर्दी का अगर मौसम है तो गर्मी का फल है, गर्मी का मौसम है तो सर्दी का फल उसके पास मौजूद है। तो हजरत ज़करिया हैरान हुए कि ये अभी मौसम नहीं है तो फल कैसे इसके पास आ गया। तो इसलिए उन्होंने हैरान होकर कहा कि अन्ना लकी हादा, ये तो फल तुम्हारे पास कहाँ से आए? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, तो उनका ये अल्लाह ताला के पास से आए हैं, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रोजी अता फरमा देता है। अब उस वक्त फिर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो थे, ये इनकी उम्र काफी हो चुकी थी, बूढ़े थे, और इनकी बीवी भी जो थी वो भी बांझ थी, उनमें भी दोनों में यानी औलाद भी इन दोनों की नहीं थी, हजरत जकरिया और इनकी बीवी की, और बूढ़े भी थे, और अभी हालात ऐसे थे बुढ़ापे के कि अब औलाद इस हालत में हो भी नहीं सकती थी। तो अब इन्होंने वहां दुआ मांगी, हुनालिका दआ जकरिया, उसी वक्त दुआ मांगी हजरत जकरिया ने, पुकारा, दुआ मैंने पुकारा, हजरत जकरिया ने अपने रब को पुकारा। क्या कहा? काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ मेरे रब, हबली मिन लदुनका, अता कर मुझे, मिन लदुनका, अपने पास से, ज़ुर्रियतन तय्यबा, पाकीज़ा औलाद, इन्नका समीउद दुआ, बेशक अल्लाह तू ही दुआ सुनने वाला है। अब यहाँ हजरत जकरिया ने उस वक्त दुआ मांगी, ज़ाहिर है पहले भी मांगते होंगे दुआ अल्लाह ताला से, लेकिन यहाँ क्योंकि माहौल, जब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई माहौल बन जाता है किसी चीज़ का, तो उस वक़्त में वो अमल करना आदमी को यानी आसान भी होता है और पूरा यकीन भी हो जाता है कि ऐसा हो जाएगा। जब हजरत मरियम के पास उन्होंने बेमौसम के फल देखे, सर्दी के फल गर्मी में, गर्मी के सर्दी में, तो अब उनको भी ख्याल हुआ कि जो अल्लाह बेमौसम के फल दे सकता है और दे रहा है मरियम को, तो वो मुझे जो है औलाद भी दे सकता है, बेमौसम की औलाद भी दे सकता है। क्योंकि अब जाहिर है कि औलाद का जमाना तो यानी जवानी का होता है, माँ बाप जवान है उस उम्र में औलाद हो जाती है, लेकिन बुढ़ापा जो है वो औलाद का मौसम नहीं है। तो उन्होंने देखा कि जब अल्लाह ताला उनको बगैर मौसम के फल दे रहा है, तो मुझे अल्लाह ताला बेमौसम के औलाद भी दे सकता है। तो इस वक्त उन्होंने उस वक्त दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। यहाँ एक तो ये मालूम हुआ कि दुआ करना औलाद के लिए नबियों की सुन्नत है, निकाह खुद नबियों की सुन्नत है। अल्लाह ताला कुरान में दूसरी का फरमाते हैं कि हमने जितने भी अंबिया भेजे हैं वो इसी तरह ही होते रहे हैं कि उनकी बीवियां भी होती थी और उनकी औलाद भी होती थी, और निकाह करना ये नबियों की सुन्नत है, और बगैर निकाह के जिंदगी गुजारना ये सुन्नत के खिलाफ जिंदगी है। इसलिए अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और दूसरी रवायत में फरमाया, मन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो सुन्नत से मुंह मोड़ता है उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो बावजूद कुदरत के असबाब भी हों, कुदरत भी हो, तो फिर आदमी निकाह ना करे और इसी तरह जिंदगी गुजारे, तो ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। तो इसलिए औलाद के लिए शादी करना ये भी सुन्नत है, निकाह करना ये भी सुन्नत है, और फिर औलाद के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगना ये भी नबियों की सुन्नत है। तो और फिर तीसरी बात यह है कि दुआ जब मांगे तो ज़ुर्रियतन तय्यबा, पाकीज़ा, नेक और सालेह औलाद आदमी अल्लाह ताला से मांगे।
تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح اولاد دے بھی دیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے حضرت زکریا نے دعا مانگی، فنادتہ الملائکۃ، پھر پکارا ان کو، آواز دی ان کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے کمرے میں، حجرے میں، محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دعا اللہ تعالیٰ نے فوراً سن لی ان کی، اور پھر محراب کے اندر، نماز کے اندر ہی فرشتوں نے آواز دے دی، کیا کہا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ وہ خوشخبری دیتا ہے ایک بیٹے کی، یحییٰ کی۔ آواز آنی جی جی پیاری آ گئی آواز۔ دوبارہ، آواز تو ہو گئی تھی، اب آ گئی دوبارہ۔ جی آگے، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری، یبشرک خوشخبری سناتا ہے، بے یحییٰ، یحییٰ کی، یعنی ایسا بیٹا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے چل کے 16ویں پارے میں کہ ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام بھی نہیں رکھا، تو اللہ نے بیٹا بھی دینے کی خوشخبری سنائی اور ساتھ بیٹے کا نام بھی خود بھی رکھ دیا۔ آگے ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی یحییٰ کی۔ پہلی صفت یہ کی ہے کہ مصدقاً بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلمے کی۔ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے، یہ تو ابھی حضرت مریم کے پیدا نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سے پہلے حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنا دی کہ ان کا حال کیا ہوگا، کہ وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ ایسے نبی آئیں گے بغیر باپ کے ہوں گے۔ وَسَيِّدًا، دوسری صفت یہ بیان کی کہ وہ سردار ہوں گے، یعنی ہر اعتبار سے اپنی قوم کے لیڈر ہوں گے، اپنی عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، ہر اعتبار سے اپنے نبی، اپنے معاشرے کے وہ سردار ہوں گے، پیشوا ہوں گے، اپنے قائد ہوں گے۔ تیسرا فرمایا حصوراً، حصوراً کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح سے دور رہنے والے ہوں گے، یا اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے والے ہوں گے، یعنی نکاح نہیں کریں گے، دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حصر سے ہے، یہ حصر کا اصل معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روکنا، کسی بھی چیز سے روکنا، تو وہ یعنی یہ جو نکاح کے معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے۔ تو ویسے تو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ انبیاء کی سنت تو یہی ہے کہ وہ نکاح کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ، یہ یحییٰ علیہ السلام نبیوں میں ایک ایسے ہے کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی کہ وہ، ان کے دل میں یہ چاہت اور خواہش نہیں ہوگی، بس یہ ان کی خصوصیت ہے۔ باقی نبیوں کی سنت یہی ہے کہ نکاح ہوگا، اور اگر کوئی آدمی، اور یعنی ان کے دل میں عورت کی طرف خواہش ہی نہیں تھی، اولاد کی، عورت کی خواہش ہی نہیں ہوگی۔ وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور چوتھی صفت یہ کی بیان کی کہ نبی ہوں گے، اور پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بیٹے کی خوشخبری بھی سنا دی، اور ساتھ نام بھی بتا دیا، اور ان کی 5 صفات بھی اللہ نے ذکر فرما دی۔ جب یہ دعا قبول ہو گئی، اب حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، یعنی ایک دعا خود مانگی، دعا کے بعد قبولیت بھی ہوگی، فرشتوں نے بھی بتا دیا کہ خوشخبری سنا دی، اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا کیسے ہوگا۔ تو اب یہاں یہ جو سوال ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شک تھا، اور اس شک کی وجہ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، دونوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اب بچہ کیسے ہوگا۔ تو شک کی وجہ سے نہیں ہے۔ آگے ذرا اس کو دیکھ لیں، وقد بلغنی الکبر، کہتے ہیں کہ انا یکون غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، قد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، وامراتی عاقر، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، آخر کے معنی بانجھ ہے، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی اس میں، تو اب بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ تو یہ جو سوال تھا یہ اس لیے تھا کہ آیا ہم دونوں میاں بیوی کو اسی طرح بڑھاپے میں ہی اولاد ہوگی، یا اللہ تعالیٰ ہمیں جوانی کی طرف واپس کرے گا اور ہم جوان ہوں گے، اور جوانی کے بعد ہماری اولاد ہوگی، جوانی میں اولاد ہوگی، تو کیا معاملہ ہوگا، اسی بڑھاپے میں ہو جائے گی یا اللہ جوان کرے گا ہمیں۔
تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح ہوگی، یعنی اسی حالت میں بڑھاپے ہی کے اندر تمہاری اولاد کی، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی وہ اس پر قادر ہے کہ بڑھاپے میں، جبکہ بڑھاپا اولاد کا موسم نہیں ہے اور بیوی بھی بانج ہے، خود بھی بوڑھے ہیں، تو اب اللہ اسی حال میں بھی اولاد دینے پر قادر ہے، جس طرح جوانی میں اولاد دیتا ہے وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی اللہ ہی دے سکتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، جب یہ فرشتے نے یعنی ان کو خوشخبری بھی سنا دی، دعا قبول ہو گئی، اور پھر سوال کہ کیسے ہوگا، اللہ نے بتا دی کہ بڑھاپے کی حالت میں ہوگا، تو پھر اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اگلی بات یہ کی کہ اللہ اس کی نشانی کیا ہوگی، مجھے پتہ چل جائے کہ یعنی بیوی میری وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، تو اب مجھے پتہ چل جائے، اس کی نشانی ہو کوئی۔ اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا نا، الٹرا ساؤنڈ ہو تو پھر پتہ چل جائے کہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ بیوی کو حمل ہو گیا ہے، تو اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے، اور یہ نشانی اس لیے مانگی تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی حالت میں وہ ہمیں بچہ عطا کر رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کی نشانی پھر مانگی۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اب جو ہے وہ بیوی حاملہ ہے، اور میں پھر تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا آیاتو کا تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو نشانی اللہ نے یہ بتائی کہ تو ہم جب بیوی تمہاری پریگننٹ ہوگی تو اس کی نشانی ہوگی کہ تمہارے اندر جو بولنے کی، بات کرنے کی صلاحیت ہے، قوت ہے، اس کو ہم نکال دیں گے، تم بات نہیں کر سکو گے، 3 دن تم پر ایسے گزریں گے کہ تمہارا بولنا بند ہو جائے گا، گفتگو نہیں کر سکو گے، ہاں اشارے سے کر لو گے، کسی سے بات کرنی ہوگی تو اشارے سے کر سکو گے، زبان سے نہیں کر سکو گے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نشانی ہوگی کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، مگر اشارے کے ساتھ۔ تو وذکر ربک، اور تم یاد کرو اپنے رب کو، کثیرن، بہت زیادہ، وسبح بالعشی والابکار، اور پاکی بیان کرو اپنے رب کی عشی، سورج ڈھلنے کے وقت، والابکار، اور صبح کے وقت۔ عشی کہتے ہیں دن کو سورج ڈھلنے سے لے کر شام تک کا جو وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب، اس کو کہتے ہیں عشی، اور ابکار کہتے ہیں صبح، بالکل سویرے سویرے کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ فرمائے صبح شام میری پاکی بیان کرو۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا پھر، تو وہ 3 دن تک جب ان کی بیوی حاملہ ہو گئی تو ان کے اندر جو بولنے کی صفت تھی وہ اللہ نے چھین لی اور نکال دی، اور وہ پھر بات نہیں کر سکتے تھے، ہاں، کیونکہ انہوں نے یہ نشانی اس لیے مانگی تھی کہ تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی ایسی دے دی کہ پھر شکر ہی کرتے رہیں اور کچھ کام بات نہ کر سکے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتے رہے پھر۔ یہاں تک کر لیں بس، جی 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 باقی کل کر لیں گے، کب پورا کر لیں گے اس کو، اگلا رکوع بھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، ہاں جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کل اس کو پورا کر لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔